السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے سٹوری شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں ایک نظر۔ اس واقعے کی آڑ لے کر بعض تاریخ دان یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لاڈی دیوی قبول اسلام کے بعد محمد بن قاسم سے شادی کر چکی تھیں اور اس کا اسلامی نام عائشہ تھا، لیکن یہ داستان زیادہ تر ان تاریخ دانوں کی جدت طبع کا نتیجہ ہے جو ہر بڑے آدمی کے ساتھ عشق کی ایک داستان منسوب کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اس طرح کی ایک اور داستان بھی محمد بن قاسم کے ساتھ منسوب کی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ محمد بن قاسم نے اردور کی فتح کے بعد راجہ دہر کی 2 لڑکیاں خلیفہ ولید کے پاس بھیج دی تھیں، اور ایک لڑکی نے اپنے باپ کی موت کا انتقام لینے کی نیت سے ولید کو محمد بن قاسم کے خلاف یہ کہہ کر مشتعل کر دیا کہ نعوذ باللہ محمد بن قاسم اسے دربار خلافت میں بھیجنے سے پہلے اس کے دامن عصمت پر دھبا لگا چکا ہے، اور ولید نے غضبناک ہو کر محمد بن قاسم کو قتل کروا دیا۔ اور اس کے بعد جب اس لڑکی نے یہ بتایا کہ اس نے محض انتقام لینے کے لیے یہ قصہ تراشا تو ولید نے اسے بھی قتل کروا دیا۔ پہلا قصہ یوں بھی غلط ثابت ہوتا ہے کہ لاڈی دیوی قبول اسلام کے بعد مسلمانوں کی پناہ میں آ چکی تھی، اور امیر عساکر کی بیوی ہونے کی حیثیت سے اس کا منصب ہرگز ایسا نہ تھا کہ وہ اردور میں سفیر بن کر جاتی۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اس کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے بہت بڑی تڑپ تھی، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا نوجوان جو 17 سال کی عمر میں ہندوستان فتح کرنے کا عزم رکھتا تھا، اردور کی ایک ادنا سی مہم سے کترا کر اپنی نو مسلم بیوی کو اردور کے بھرے دربار میں بھیج دیتا، خصوصاً ان حالات میں جبکہ اردور کی رائے عامہ اس کے قبول اسلام پر سخت مشتعل ہو سکتی تھی۔ دوسرے قصے کے راوی وہ تاریخ دان ہیں جنہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ خلیفہ ولید محمد بن قاسم سے پہلے رائی ملک عدم ہو چکا تھا۔ تو چلیں آگے کہانی شروع کرتے ہیں۔ اردور کے چند عہدیدار پرتاب رائے کے رشتہ دار تھے۔ ان میں سے ایک نے پرتاب رائے کے قتل کا انتقام لینے کے لیے بھرے دربار میں یہ کہہ دیا کہ رانی نے محمد بن قاسم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پرتاب رائے کو قتل کیا ہے۔ ان تمام واقعات نے ففی کو اپنی ماں کے خلاف غضبناک کر دیا، اور اس نے لاڈھی رانی سے کہا، کاش تم میری ماں نہ ہوتی۔ رانی کو اپنے اکلوتے بیٹے سے یہ توقع نہ تھی۔ یہ الفاظ ایک نشتر کی طرح اس کے سینے میں اتر گئے۔ اس نے یکے بعد دیگرے اپنے بیٹے، اپنی سوکن اور حاضرین دربار کی طرف دیکھا اور کانپتی ہوئی آواز میں چلائی، بیٹا شرم کرو، میں تمہاری ماں ہوں۔ اگر ان لوگوں کی مدد سے مجھے تمہاری کامیابی کی ذرا بھی امید ہوتی تو میں تمہیں بصرہ تک دشمن کا تعاقب کرنے کا مشورہ دیتی، لیکن یہ لوگ کمینے بھی ہیں اور بزدل بھی۔ جو تمہارے باپ کے ساتھ وفا نہ کر سکے وہ تمہارے ساتھ وفا نہیں کریں گے۔ جو دشمن لاکھ سپاہیوں کو شکست دے چکا ہے، اس کے سامنے تمہارے 10-20 ہزار سپاہی نہیں ٹھہر سکتے۔ سندھ کی آدھی فوج اس کے ساتھ مل چکی ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے ان سے زیادہ غیور سرداروں کو مسلمان کے سپہ سالار کے پاؤں پر ہاتھ رکھتے دیکھ چکی ہوں۔ تمہاری خیر اسی میں ہے کہ تم ہار مان لو، ورنہ یاد رکھو یہ لوگ عین موقع پر تمہیں دھوکہ دے دیں گے۔ اس وقت زیادہ جوش وہ دکھا رہے ہیں جنہیں ابھی تک دشمن کے سامنے آنے کا موقع نہیں ملا۔ ففی نے جوش میں آ کر کہا، ماتا خاموش رہو، میرے ساتھی مرتے دم تک میرا ساتھ دیں گے۔ تو بیٹا یاد رکھو اس جنگ میں انہیں موت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ 1 ماہ بعد محمد بن قاسم برہمن آباد کے انتظامات سے فارغ ہو کر اردور کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ ففی کو یہ معلوم ہوا تو مرد دم تک ایک ساتھ دینے کا وعدہ کرنے والے سرداروں کے متعلق رانی کا اندازہ صحیح تھا۔ محمد بن قاسم کی فوج نے ابھی نصف راستہ ہی طے کیا تھا کہ ایک صبح ففی کو معلوم ہوا کہ اس کے چند سردار 5000 سپاہیوں کے ہمراہ راتوں رات شہر چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ جب محمد بن قاسم کو فوج اردور سے فقط 1 منزل کے فاصلے پر تھی، اردور سے اور 3000 سپاہی رات کے وقت شہر کے دروازے بند پا کر سیڑھیوں کی مدد سے فصیل سے اتر گئے۔ ففی کا دل ٹوٹ گیا اور اس نے رہی سہی فوج کے ساتھ راہ فرار اختیار کی۔ محمد بن قاسم نے ایک نو مسلم سندھی سردار کو شہر کا حاکم مقرر کیا اور چند دن کی تیاری کے بعد ملتان کی طرف پیش قدمی کی۔ ان کا دیوتا ملتان کے محاصرہ کے دوران میں محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف کی وفات کی خبر ملی۔ اس کے ساتھ ہی اسے اپنی بیوی کا مکتوب ملا، جس میں اس نے اپنے باپ کی موت کا ذکر کرنے کے بعد محمد بن قاسم کی ماں کے متعلق لکھا تھا کہ ان کی صحت پھر سے خراب ہو گئی ہے۔
لیکن ان کی یہ خواہش ہے کہ آپ ہندوستان میں اپنا کام ختم کیے بغیر گھر آنے کا ارادہ نہ کریں۔ زبیدہ نے اپنے متعلق لکھا، میں ان ہزاروں بیویوں سے مختلف نہیں جن کے شوہر سندھ، ترکستان اور اندلیز میں برسر پیکار ہیں، اور سندھ کے سپہ سالار کی بیوی ہوتے ہوئے میرا یہ فرض ہے کہ میں آپ کی جدائی کو عام سپاہیوں کی بیوی کی نسبت زیادہ صبر و سکون کے ساتھ برداشت کروں۔ آپ نے لکھا تھا کہ ملتان کی فتح کے بعد ہمیں اپنے پاس بلوا لیں گے، لیکن والدہ کی صحت شاید آئندہ چند مہینے انہیں سفر کی اجازت نہ دے۔ مجھے ڈر ہے کہ گھر کے متعلق آپ کی تشویش آپ کی فتوحات کی رفتار پر اثر انداز نہ ہو۔ انتہائی تکلیف کے وقت آپ کی فتح کی خبر سن کر ان کے چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ جب کبھی ان کا جی اداس ہوتا ہے تو میں ان کے منہ سے یہ دعا سنتی ہوں، یا اللہ مجھے قرون اولیٰ کے مجاہدین کی ماؤں کا صبر اور استقلال دے۔ اور جب کبھی وہ مجھے غمگین دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں، زبیدہ تم ایک مجاہد کی بیوی ہو، نہید اور زہرا کو میرا سلام پہنچا دیجئے۔ مجھے ان بہنوں پر رشک آتا ہے جو ہر روز سندھ کے میدانوں میں مجاہدوں کے گھوڑوں سے اڑتی ہوئی گرد دیکھتی ہیں۔ بصرہ میں ان عورتوں اور بچوں کا انتظار ہو رہا ہے جنہیں آپ نے برہمن آباد کے قید خانے سے آزاد کروایا ہے۔ انہیں کب بھیجیں گے؟ میں ان سے زیادہ کیا اور دعا کر سکتی ہوں کہ آپ کا ہر قدم بلندی کی طرف ہو اور میری نگاہ کا ہر آسمان آپ کے سمندر اقبال کے پاؤں چومے۔ چند دن کی مزاحمت کے بعد ملتان کے باشندوں نے ہتھیار ڈال دیے اور محمد بن قاسم امیر داؤد نصر کو ملتان کا امیر اعلیٰ مقرر کر کے اردن کی طرف واپس ہوا۔ راستے میں اسے خبر ملی کہ کنوج کا راجہ ہری چندر راجکمار جے سنگھ کو پناہ دے کر سندھ پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی محمد بن قاسم یلغار کرتا ہوا اردن پہنچا اور وہاں قیام کیے بغیر کنوج پر چڑھائی کر دی۔ سندھ اور راجپوتانہ کی سرحد پر دونوں افواج کا سامنا ہوا۔ راجہ ہری چندر جے سنگھ کی زبانی یہ سن کر اس کی اعانت کے لیے آمادہ ہوا تھا کہ بیرونی حملوں کی تعداد 10,000 سے زیادہ نہیں، لیکن جب اس نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ محمد بن قاسم کی جے کے نعرے لگانے والے سندھی عربوں سے کہیں زیادہ ہیں تو وہ جے سنگھ کو کوستا ہوا میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ جے سنگھ کے بعض ساتھیوں نے اسے محمد بن قاسم کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھانے کا مشورہ دیا، لیکن اس نے چاروں طرف سے مایوس ہو کر بھی یہ مشورہ قبول نہ کیا اور جنوب کی طرف راہ فرار اختیار کی۔ صرف 2 سرداروں نے اس کا ساتھ دیا اور باقی محمد بن قاسم کی پناہ میں چلے آئے۔ اس کے بعد محمد بن قاسم سندھ کے انتظامات درست کرنے اور سندھ کی ہمسایہ ریاستوں پر چڑھائی کرنے سے پہلے اپنی افواج کو ارسر نو منظم کرنے کے لیے اردن واپس چلا آیا۔ بصرہ سے ایک قاصد اس کی آمد سے 1 دن پہلے اردن پہنچ چکا تھا۔ اس نے محمد بن قاسم کو دیکھتے ہی کہا، سالار اعظم میں ایک بہت بری خبر لایا ہوں۔ محمد بن قاسم کے چہرے پر پرسکون چہرے پر تفکرات کے ہلکے سے آثار پیدا ہوئے اور اس نے اپنے ہونٹوں پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، یہ خبر میری ماں کے متعلق تو نہیں؟ ایلچی نے اسبات میں سر ہلایا اور جیب سے خط نکال کر محمد بن قاسم کے ہاتھ میں دے دیا۔ محمد بن قاسم نے جلدی سے خط کھول کر پڑھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر گردن جھکا لی۔ شام کے وقت شاہی محل کے اس حصے میں جسے محمد بن قاسم نے اپنے قیام کے لیے منتخب کیا تھا، شہر کے معززین کے علاوہ کئی بیوائیں جمع بھی تھیں جن کی نگاہوں میں فاتح سندھ ایک نیک دل بھائی اور ایک قابل رحم باپ کا رتبہ حاصل کر چکا تھا جو اسے اس دیوتاؤں کی سرزمین پر ایک نیا دیوتا خیال کرتے تھے۔ محمد بن قاسم نے محل سے باہر نکل کر ایک مختصر سی تقریر میں ان کا شکریہ ادا کیا۔ رات کے وقت اس نے مشعل کی روشنی میں ایک بار پھر زبیدہ کا مکتوب پڑھا اور اس کی نگاہیں دیر تک ان الفاظ پر مرکوز رہیں۔ بستر مرگ پر امی جان کے آخری الفاظ یہ تھے، میری روح جسم کی قید سے آزاد ہو کر ان میدانوں پر پرواز کر سکے گی جہاں میرا بیٹا اسلام کی فتوحات کے جھنڈے نصب کر رہا ہے۔ 3 ماہ بعد محمد بن قاسم عرب سپاہیوں کے علاوہ 1 لاکھ سندھی نو مسلم اور ان غیر مسلم سپاہیوں کو فوجی تربیت دے رہا تھا اور جو اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود باقی تمام ہندوستان کی آخری حدود تک اس کمسن سالار کی فتوحات کے پرچم لہرانا
انسانیت کی سب سے بڑی خدمت سمجھتے تھے، جس کے عدل و انصاف نے اسے مفتوحہ علاقے کے ہر باشندے کی نگاہ میں ایک دیوتا بنا دیا تھا۔ وہ اسے اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے اور باقی ہندوستان کے لیے ایسے نجات دہندہ کی ضرورت محسوس کرتے تھے۔ ایک دن اردور کے ایک مشہور سنگ تراش نے شہر کے ایک چوراہے میں اپنا شاہکار نمائش کے لیے رکھ دیا۔ یہ سنگ مرمر کی ایک مورتی تھی جس کے نیچے یہ الفاظ کندہ تھے: وہ دیوتا جس نے اس ملک میں عدل و مساوات کی حکومت قائم کی۔ شہر کے ہزاروں باشندے اس مورتی کے گرد جمع ہو گئے اور مورتی کو پاؤں سے لے کر سر تک پھولوں میں ڈھانپ دیا۔ اردور کے بہت سے سردار اس مورتی کو اپنے گھر کی زینت بنانے کے لیے سنگ تراش کو منہ مانگا دام دینے کے لیے تیار تھے، لیکن شہر کے پروہتوں کا یہ متفقہ فیصلہ تھا کہ محمد بن قاسم جیسے دیوتا کی مورتی کا مقام سرداروں کے محل نہیں بلکہ ہمارے مندر ہیں۔ سنگ تراش نے بھی اپنے شاہکار کی اہمیت محسوس کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ اسے کسی مندر میں ہی جگہ دی جائے۔ پروہتوں نے اس کے لیے بدھ کا ایک پرانا مندر منتخب کیا۔ شام کے وقت مورتی کو مندر کی طرف لے جاتے ہوئے شہر کے پروہتوں اور عوام کا جلوس شاہی محل کے سامنے سے گزرا۔ بھیم سنگھ نے بھاگ کر محمد بن قاسم کو اطلاع دی کہ لوگ آپ کی مورتی کو مندر میں نصب کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ محمد بن قاسم پریشان سا ہو کر محل سے باہر نکلا۔ جلوس اسے محل کے دروازے کی سیڑھیوں پر کھڑا دیکھ کر رک گیا۔ شہر کے بڑے پروہت نے آگے بڑھ کر کہا: یہ لوگ آپ کی اس سے زیادہ عزت نہیں کر سکتے۔ یہ ایک سنگ تراش کا کمال ہے، لیکن آپ کی جو تصویر ان کے دلوں میں ہے اس مورتی سے کہیں زیادہ حسین ہے۔ محمد بن قاسم نے بلند آواز میں ہجوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: ٹھہرو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ناقوس اور شہنائیوں کی صدائیں بند ہو گئیں اور مجمع پر ایک سکوت طاری ہو گیا۔ محمد بن قاسم نے اپنی تقریر میں اصنام پرستی کے متعلق اسلام کے نقطہ نگاہ کی وضاحت کی اور اختتام پر عوام سے یہ اپیل کی: مجھے گناہگار نہ کرو، مجھ میں اگر کوئی خوبی ہے تو وہ اسلام کی عطا کی ہوئی ہے۔ اگر اسلام کا پیروکار ہو کر میں انسانیت کی کوئی اچھی مثال بن سکتا ہوں تو یہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہے۔ تم میری پوجا نہ کرو بلکہ اس کی پوجا کرو جس نے مجھے بنایا ہے، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس کا دین ہر انسان کو عدل و مساوات اور حریت کا سبق دیتا ہے۔ لوگ جذبات سے مغلوب تھے، لیکن مورتی کے مقابلے میں وہ جیتے جاگتے دیوتا کے حکم کی تکمیل سے انکار نہ کر سکے۔ جب محمد بن قاسم نے یہ کہا کہ مجھے یہ سب کچھ دیکھ کر روحانی تکلیف ہوئی ہے، تو سنگ تراش نے آگے بڑھتے ہوئے ہاتھ باندھ کر کہا: ایک سنگ تراش صرف مورتی بنا کر اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا ہے۔ میں نے دیوتاؤں کے نام سنے تھے اور ان کی مختلف تصویریں بنایا کرتا تھا، مگر اب آپ کو دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہو چکا ہے میں خواہ کسی دیوتا کی بھی تصویر بناؤں، اس کی شکل و صورت وہی ہوگی جو آپ کی ہے۔ میرا بیٹا بیلا کی جنگ میں زخمی ہوا تھا، آپ نے دوسرے زخمیوں کی طرح اس کی بھی تیمارداری کی اور اس کے زخم اچھے ہو گئے، مگر یہاں پہنچ کر وہ پھر بیمار ہو گیا اور چند دن کے بعد چل بسا۔ مرتے وقت وہ آپ کی اس رومال کو چوم رہا تھا جو آپ نے اس کے زخم پر باندھا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اس کی مورتی بناؤں گا، لیکن آپ کو برہم دیکھ کر شاید اس کی آتما کو بھی دکھ ہو۔ میں اپنے بیٹے کے دیوتا کی پوجا کرنے کی بجائے اس کا حکم ماننا ضروری سمجھتا ہوں۔ اگر آپ کا حکم ہے تو میں یہ مورتی توڑنے کے لیے تیار ہوں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا: یہ آپ کا مجھ پر بڑا احسان ہوگا۔ احسان یوں نہ کہیے، اس مورتی کے ٹوٹ جانے کے بعد بھی میں آپ کو ایک دیوتا ہی سمجھوں گا اور سندھ کے لاکھوں انسان بھی آپ کو دیوتا ہی خیال کریں گے۔ محمد بن قاسم نے کہا: میری تمنا فقط یہ ہے کہ میں اس ملک میں انسانیت کا ایک خادم ہونے کی حیثیت میں پہچانا جاؤں۔ سنگ تراش نے سینے پر پتھر رکھ کر شیشے کی ایک ضرب سے مورتی کے ٹکڑے اڑا دیے، لیکن ہجوم ان ٹکڑوں کو جواہرات کا انبار سمجھ کر ان پر ٹوٹ پڑا۔ اس واقعے کے بعد اردور کے ہزاروں باشندے اسلام کی تعلیم کے ساتھ دلچسپی لینے لگے اور سندھ کے طول و عرض میں نو مسلمانوں کی تعدادوں میں آئے دن اضافہ ہونے لگا۔ اردور سے چند سالار رخصت پر جا رہے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ واپسی پر اپنے بال بچوں کو ساتھ لا کر مستقل طور پر سندھ میں آباد ہو جائیں گے،
محمد بن قاسم نے زبیدہ کو لکھا کہ وہ بصرہ سے سندھ آنے والی خواتین کے ساتھ چلی آئے اور بصرہ کے حاکم کو یہ بھی لکھا کہ اسے باقی عورتوں کے ساتھ سپاہیوں کی حفاظت میں اردور تک پہنچانے کا انتظام کرے۔ اس کے بعد وہ چند دن راجپوتانہ اور پنجاب کی تسخیر کے لیے نقشے بنانے میں مصروف رہا۔ چند دن کے غور و خوض کے بعد اس نے پنجاب سے پہلے راجپوتانہ کو مسخر کرنا ضروری خیال کیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ زبیدہ کی آمد تک راجپوتانہ کی مہم سے فارغ ہو جائے اور اس کے بعد ملتان کو اپنا مستقر بنا کر پنجاب کا رخ کرے۔ چنانچہ اس نے بصرہ جانے والے سپاہیوں کے رخصت ہونے کے 7 دن بعد ایک شام شہر سے باہر فوجی مستقر میں اپنی فوج کے سامنے مختصر سی تقریر کرنے کے بعد انہیں یہ حکم دیا کہ وہ علی صبح کوچ کے لیے تیار رہیں۔ لیکن ایک مغربی مورخ کے قول کے مطابق محمد بن قاسم کا آفتاب اقبال عین دوپہر کے وقت غروب ہو رہا تھا۔ صبح کی نماز کے بعد جب اردور کے باشندے پڑاؤ میں جمع ہو کر محمد بن قاسم کو الوداع کہہ رہے تھے اور عورتیں آگے بڑھ کر سپاہیوں کے گلوں میں پھولوں کے ہار ڈال رہی تھیں، اچانک ایک طرف سے گرد اڑتی ہوئی دکھائی دی اور آن کی آن میں 50 مسلح عرب نمودار ہوئے۔ محمد بن قاسم ایک سفید گھوڑے پر سوار فوج کی صفوں میں چکر لگا رہا تھا۔ دور سے آنے والے سواروں کی رفتار دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا اور اپنے چند سالاروں کے ساتھ ایک طرف ہو کر آنے والے سواروں کی راہ تکنے لگا۔ ان سواروں کے ہمراہ محمد بن قاسم کے وہ سالار بھی تھے جو 1 ہفتہ پہلے بصرہ کے لیے رخصت پر روانہ ہوئے تھے۔ ایک سوار نے آگے بڑھ کر محمد بن قاسم کو ایک خط پیش کرتے ہوئے کہا، یہ امیر المؤمنین سلیمان بن عبد الملک کا مکتوب ہے۔ محمد بن قاسم نے چونک کر کہا، امیر المؤمنین سلیمان؟ اس نے جواب دیا، ہاں، خلیفہ ولید وفات پا چکے ہیں۔ محمد بن قاسم نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر جلدی سے خط کھول کر پڑھا اور کچھ دیر گردن جھکا کر سوچنے کے بعد قاصد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے سلیمان سے یہی توقع تھی۔ یزید بن ابو کبشہ کون ہے؟ ایک ادھیڑ آدمی نے گھوڑا آگے کیا۔ میں ہوں۔ محمد بن قاسم نے اپنا گھوڑا آگے بڑھا کر یزید بن ابو کبشہ سے مصافحہ کیا اور کہا، آپ کو اس فوج کی قیادت مبارک ہو، میں امیر المؤمنین کی بیڑیاں پہننے کے لیے حاضر ہوں۔ یزید بن ابو کبشہ محمد بن قاسم کی مغموم مسکراہٹ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے پڑاؤ میں ان بے شمار سپاہیوں کی طرف دیکھا جو کوچ کے لیے امیر عساکر کے حکم کے منتظر تھے، پھر ان سالاروں کی طرف دیکھا جو ولید کی موت اور سلیمان کی مسند نشینی کی خبر سن کر محمد بن قاسم کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ یزید بن ابو کبشہ نے محسوس کیا کہ وہ خود 1,00,000 جان بازوں کے قائد کے سامنے ایک مجرم کی حیثیت میں کھڑا ہے۔ محمد بن قاسم کے یہ الفاظ کہ میں امیر المؤمنین کی بیڑیاں پہننے کے لیے حاضر ہوں، اس کے کانوں میں بار بار گونج رہے تھے۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ قدرت نے اس کے کندھوں پر زمین آسمان کا بوجھ لاد دیا ہے۔ محمد بن قاسم کی طرف اس کی نگاہیں کئی بار اٹھ کر جھکیں اور جھک کر اٹھیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، ان سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں۔ کئی بار الفاظ اس کی زبان تک آ کر رک گئے۔ بالآخر اس نے کہا، میرے دوست، قدرت نے یہ خفت میرے حصے میں لکھی تھی۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ فقط ایلچی ہیں۔ خالد، انہیں محل میں لے چلو، اور زبیر، تم سپاہیوں کو حکم دو، ہم نے آج کوچ کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے۔ بھیم سنگھ نے آگے بڑھ کر کہا، اگر اس خط میں کوئی راز کی بات نہ ہو تو ہم یہ سب جاننے کے لیے بے قرار ہیں کہ دربار خلافت سے آپ کو کیا حکم ملا ہے۔ محمد بن قاسم نے خط محمد بن ہارون کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، یہ آپ کو پڑھ کر سنا دیں گے۔ شام کے وقت اردور کے ہر گلی کوچے میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ حجاج بن یوسف کے خاندان کے ساتھ سلیمان کی پرانی دشمنی کی خبر مشہور ہو چکی تھی۔ ہر گھر میں سندھ کو نئے گورنر کی آمد اور محمد بن قاسم کی روانگی کا ذکر ہو رہا تھا۔ شہر کے ہزاروں مرد، عورتیں اور بچے شاہی محل کے گرد جمع ہو کر شور مچا رہے تھے۔ نماز مغرب کے بعد محمد بن قاسم کی فوج کے تمام عہدیدار محل کے ایک وسیع کمرے میں جمع ہوئے۔ محمد بن قاسم کو اس کی مرضی کے خلاف اس اجتماع میں شریک ہونے پر مجبور کیا گیا۔ اس نے ایک مختصر سی تقریر میں کہا،
میں صبح دمشق روانہ ہونے جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں اور اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک سپاہی کا سب سے پہلا فرض اطاعت امیر ہے۔ آپ اس حادثے سے پریشان نہ ہوں اور اپنے نئے حاکم کے ساتھ پورا تعاون کریں۔ امیر المؤمنین سلیمان غالباً یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے دل میں اطاعت امیر کا جذبہ ہے یا نہیں۔ دمشق سے روانگی کے وقت وہ مجھ سے بدظن ہو گئے تھے، لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب ان پر کسی ذمہ داری کا بوجھ نہ تھا۔ اب وہ امیر المؤمنین ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ان کے مزاج میں تبدیلی آ چکی ہوگی۔ بہت ممکن ہے کہ وہ مجھے ہندوستان میں اپنا ادھورا کام پورا کرنے کے لیے بھیج دیں، لیکن اگر میں ان کی غلط فہمی دور نہ کر سکا اور مجھے دوبارہ یہاں آنے کا موقع نہ دیا گیا تو بھی یزید بن ابو کبشہ کی اطاعت تمہارا فرض ہوگا۔ بھیم سنگھ نے کہا، آپ جو حکم دیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن سندھ کے تمام سرداروں کی رائے یہ ہے کہ آپ اس وقت تک یہاں سے نہ جائیں جب تک کہ آپ کو خلیفہ کی نیک نیتی کا یقین نہ ہو جائے۔ میں زبیر سے دمشق کے واقعات سن چکا ہوں اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ سلیمان آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا۔ ہم آپ کو سلیمان کی رعایت نہیں سمجھتے بلکہ اپنے دلوں کا بادشاہ سمجھتے ہیں۔ ہم آپ کے اشارے پر آگ میں کود سکتے ہیں، لیکن یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کو بیڑیاں پہنائی جائیں۔ آپ کے عرب ساتھیوں کے دلوں میں دربار خلافت کا احترام ہو تو ہو، لیکن ہم ایسے خلیفہ کا احترام کرنے کے لیے تیار نہیں جو سندھ کو اس کے محسن اعظم سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ ہم زندگی اور موت میں آپ کا ساتھ دینے کا عہد کر چکے ہیں اور یہ عہد ٹوٹنے والا نہیں۔ آپ سندھ میں رہیں، سندھ کو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کے عرب ساتھی اگر آپ کا ساتھ چھوڑ بھی دیں تو بھی ہماری 1,00,000 تلواریں آپ کی حفاظت کے لیے موجود ہیں، اور صرف یہی نہیں، سندھ کا ہر بچہ اور بوڑھا خطرے کے وقت آپ پر جان قربان کرنے کو تیار ہوگا۔ بھگوان کے لیے آپ نہ جائیں، اور کم از کم اس وقت تک نہ جائیں جب تک ہمیں یہ نہ اطمینان ہو جائے کہ سلیمان آپ کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرے گا۔ اگر میرے الفاظ آپ پر اثر نہیں کرتے تو آپ محل کے نیچے جھانک کر دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ وہ ہزاروں یتیم جو آپ کو اپنا باپ سمجھتے ہیں، وہ ہزاروں بوڑھے جو آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے ہیں، اور وہ بیوائیں جو آپ کو اپنا بھائی سمجھتی ہیں، آپ پر کوئی حق رکھتے ہیں یا نہیں؟ اختتام پر بھیم سنگھ کی آواز بھرا گئی۔ حاضرین ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ زبیر نے کہا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سلیمان آپ کے ساتھ نیک سلوک نہیں کرے گا۔ آپ یہیں ٹھہریں اور مجھے امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع دیں۔ میری جان اس قدر قیمتی نہیں، لیکن سندھ اور عالمی اسلام کو آپ کی ضرورت ہے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، میں اپنے ہر سپاہی کی جان کو اپنی جان سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہوں، اور بھیم سنگھ، تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں، لیکن تم میری ذات کو میرے مقصد سے زیادہ اہمیت دے رہے ہو۔ تم نہیں جانتے کہ دربار خلافت سے میری بغاوت دراصل اس عظیم الشان مقصد سے بغاوت ہوگی جس کے لیے گزشتہ 1 صدی میں لاکھوں سرفروش اپنا خون بہا چکے ہیں۔ یہ 1,00,000 انسان تمام ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے کافی ہیں، اور میری جان اس قدر اہم نہیں کہ میں سندھ کی 1,00,000 تلواروں کو عالم اسلام کی 1,00,000 تلواروں سے ٹکرانے کی اجازت دوں۔ ایسی بغاوت میں میری فتح بھی مسلمانوں کی بدترین شکست کے مترادف ہوگی۔ کیا میں یہ گوارا کر سکتا ہوں کہ اس وقت ترکستان اور اندلس میں ہماری جو افواج جہاد مصروف ہیں وہ صرف اس لیے واپس بلا لی جائیں کہ سندھ کے سپہ سالار نے اپنی جان کے خوف سے عالم اسلام کے خلاف بغاوت کر دی ہے؟ اگر یہ سوال میری اور سلیمان کی ذات تک محدود ہوتا تو شاید میں اس کے سامنے ہتھیار نہ ڈالتا، لیکن میں اس قوم کے سامنے ہتھیار ڈال رہا ہوں جو سلیمان کو اپنا خلیفہ تسلیم کر چکی ہے۔ اگر میری موت مسلمانوں کو اتنے بڑے انتشار سے بچا سکے تو میں اسے اپنی خوش نصیبی سمجھوں گا۔ تم یہ کہہ چکے ہو کہ تم میرے اشارے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ میں تم سے کوئی قربانی طلب کرنے کا حقدار نہیں، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ سندھ سے رخصت ہوتے وقت میرے دل پر کوئی بوجھ نہ ہو اور میں اپنے دل میں یہ اطمینان لے کر جاؤں کہ سندھ میں میرا کوئی کام ادھورا نہ تھا، تو تم جو دین امن قبول کر چکے ہو اس کا زبان سے بھی اعلان کر دو۔ میری یہ دعوت اپنے ان تمام احباب کے لیے ہے جو اس جگہ موجود ہیں۔ تم جیسے لوگوں کے قبول اسلام کے بعد سندھ کا مستقبل کسی محمد بن قاسم کا محتاج نہ ہوگا۔
اب عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا ہے اور آج میری حالت اس مسافر کی سی ہے جو ایک لمبے سفر کے بعد منزل پر قدم رکھتے ہی سو جانا چاہتا ہو۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ میری ذات سے متاثر ہو کر فوراً کوئی فیصلہ کر لیں، لیکن اگر آپ دل سے اسلام کی خوبیوں کا اعتراف کر چکے ہیں تو مجھے آپ کا اعلان سن کر روحانی مسرت ہوگی۔ بھیم سنگھ نے بلند آواز میں کلمہ توحید پڑھتے ہوئے کہا، میں اگر اسلام کی خوبیوں کے معترف نہ بھی ہوتا تو بھی میں آپ کی دعوت پر انکار نہ کرتا۔ میرے نزدیک اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ مسلمان ہیں۔ محمد بن قاسم نے اٹھ کر بھیم سنگھ کو سینے سے لگا لیا اور کہا، مسلمانوں میں تمہیں مجھ جیسے ہزاروں انسان ملیں گے۔ 8 اور سرداروں نے بھیم سنگھ کی تقلید کی اور ہلکا بگوش اسلام ہو گئے۔ جب یہ لوگ عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے کمرے سے باہر نکل رہے تھے تو محل کے ایک اور کمرے سے اردور کے بڑے پروہت کی قیادت میں معززین شہر کا ایک وفد یزید بن ابو کبشہ سے ملاقات کے بعد واپس جا رہا تھا۔ اس وفد کے ارکان مرجھائے ہوئے چہروں کے ساتھ یزید کے کمرے میں داخل ہوئے تھے اور مسکراتے ہوئے باہر نکلے۔ یزید ان کے دیوتا کی جان بچانے کا وعدہ کر چکا تھا اور وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ سندھ کے آفتاب کے گرد جمع ہونے والے بادل چھٹ چکے ہیں۔ پروہت اور اس کے ساتھی محل سے باہر نکلے تو بے شمار لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ ہزاروں سوالات کے جواب میں پروہت نے یہ فیصلہ فقط اتنا ہی کہا کہ تم اپنے اپنے گھر جاؤ، سندھ کے مقدر کے ستارے کی نحوست ٹل چکی ہے، تمہارا دیوتا تمہیں مل جائے گا۔